حضرت ابراہیم کا ذکر چل رہا ہے. انہوں نے بتوں کو توڑ دیا تھا. لوگوں نے کہا کس نے توڑا ہے؟ یہ تو بیمار بن کر کے بیٹھے رہے. اور جب وہ لوگ چلے گئے تو انہوں نے بتوں کو توڑ دیا, پکڑ کر کے لائے گئے. لوگوں نے کہا کہ ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے, قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم, اس کا نام ابراہیم, اس کو پکڑ کر کے لاؤ. وہ ان بتوں کا تذکرہ کر رہا تھا. لائے گئے, کہا تم نے توڑا ہے, یہ تم نے کیا ہے اے ابراہیم؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ قال بل فعلہ کبیرہم, ان کے بڑے نے کیا ہے. اب دیکھو زو مانین ہے, دو مطلب ہے اس کے. بہرحال انسان بت سے بڑا ہوتا ہے, یہ بھی مطلب ہے کہ میں نے توڑا ہے اس کو. اور دوسرے وہ جو بڑا بت تھا اس کے گلے میں کلہاڑا لٹکا دیا تھا انہوں نے. لوگوں کی نگاہ اس طرف گئی, اچھا بڑے نے توڑا ہے. اور کہہ بھی رہے فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْتِقُونَ, یہ نہیں کہا مجھ سے پوچھو یا اس بڑے بت سے پوچھو, کہہ رہے ان سے پوچھو اگر یہ بولتے ہیں تو کہ کس نے توڑا ہے. إِنْ كَانُوا يَنْتِقُونَ, اگر یہ بولتے تو ان سے پوچھو. بڑے نے توڑا ہے. اب بڑا کون؟ میں بڑا نا, بت سے بڑا انسان ہوتا ہے تو میں بڑا. اور وہ بڑے بت کے گلے میں کلہاڑا لٹکا دیے تھے, وہ بھی تو بڑا ہی ہے نا بتوں کا. تو کہا کہ پوچھ لو, مجھ سے نہیں, یہ نہیں کہا مجھ سے پوچھ لو, یا یہ نہیں کہا کہ بڑا وہ ہے اس سے پوچھو, بلکہ یہ کہا ان سے پوچھو جن کے ساتھ یہ سب کیا گیا ہے, ان کے ساتھ پوچھو. کہتے ہیں ان کے سر جھک گئے, اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ یہ بولتے نہیں ہیں. اور کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون, تمہیں تو اے ابراہیم معلوم ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں. اقرار کر رہے کہ ہمارے معبود کمزور ہیں. قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم ولا يضركم, کہا کہ تم ایسی مخلوق کی عبادت کرتے ہو جو نہ نفع دے سکے نہ نقصان پہنچے. اف لکم, تف ہے تمہارے اوپر, اور جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کے اوپر بھی تف ہے. تمہارے پاس عقل نہیں ہے, افلا تعقلون. دلیل دے دی گئی. دلیل کتنی مضبوط ہے. ان کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے انہی سے پوچھو نا. دلیل دے دی گئی, اب دلیل کا جواب نہیں ہے. اور جن کے پاس دلیل کا جواب نہیں ہوتا وہ ڈائریکٹ ہاتھا پائی پہ آ جاتے ہیں. جن کے پاس دلیل نہیں ہو تو ہاتھا پائی پہ آ جاتے ہیں. کہا قالوا حرقوا, اس کو جلا دو, اس کو جلا دو. وانصروا آلہتکم, اپنے معبودوں کی مدد کرو. ان کو معلوم ہے کہ ہمارے معبود ایسے ہیں جو مدد نہیں کرتے بلکہ یہ خود مدد کے لائق ہے بیچارے. بڑی آگ جلائی گئی اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینک دیا گیا. کہتے ہیں کہ آگ میں جانے سے پہلے انہوں نے پڑھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل, اور جب آگ میں ڈالا گیا تو آگ سے کہا, اللہ نے فرمایا ہم نے آگ سے کہا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم. اس میں بڑے اچھے نکات ہیں, وہ دیکھنے جیسے ہیں. ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا, اگر یہ کہتا اللہ ٹھنڈی ہو جا تو قیامت تک آگ احراق کی, جلانے کی صلاحیت ختم کر دیتی ہے. آگ کے اندر سے جلانے کی صلاحیت ختم ہو جاتی. ٹھنڈی ہو جا تو قیامت تک کے لیے ٹھنڈی ہو جاتی. یہاں کہا گیا کہ یہ ٹھنڈی ہونے کی بات ابراہیم کے بارے میں کہہ رہا ہوں میں, تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا, ورنہ قیامت تک کے لیے آگ جلانے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتی ہے, صلاحیت کھو دیتی. ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا. اور کہا ٹھنڈی کے بعد سلامتی والی ہو جا. اگر ٹھنڈی ہو جا خالی اللہ بولتا تو ٹھنڈک سے مر جاتے تھے حضرت ابراہیم. تو ٹھنڈی تو ہو جا مگر سلامتی والی, ورنہ اگر کہتا ٹھنڈی ہو جا تو اتنی ٹھنڈی ہو گئی تھی کہ ابراہیم ٹھنڈک سے مر جاتے تھے. اور تیسرا نقطہ یہ ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بجھ جا, جلتی رہے, جلتی رہنے کے بعد ٹھنڈی ہو جا. یہ ہے کمال قدرت, یہ سب سے بڑی قدرت ہے. اللہ ہو, آگ جل رہی ہو
जलने के बाद ठंडी हो जाना, तो जल रही है ना, तो उसे इब्राहिम को जला देना था। जलती होने के बावजूद ठंडी हो जा, ये अल्लाह तबारक व तआला की कमाल कुदरत। और उसके बाद एक फैसला सुनाया जा रहा है, वो फैसला बड़ा अजीब व गरीब है, मानना है। सलाम अला इब्राहिम के बाद व अरादू बिही कैदन फजअलनाहुमुल अखसरीन, इन्होंने एक आदमी मेरे खलील के बारे में चाल चली ना, लेकिन हमने इनको बहुत ही ज्यादा घाटा उठाने वालों में से कर दिया। एक मुफस्सिर लिखता है, अगर तुम्हारा तवक्कुल अल्लाह पर हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। लौकाना जमीओ माफिल और जिद्दत, जमीन में जितने भी लोग हैं वो तुम्हारे खिलाफ हो जाएं तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अगर तुम अल्लाह के हो जाओ और अल्लाह तुम्हारा हो जाए, अल्लाह तुम्हारी मदद पे आ जाए तो दुनिया के तमाम लोग मिलकर भी तुमको कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। इन्होंने मेरे खलील के बारे में चाल चली, वह आरादू भी कैदन फजअलनाहुमुल अखसरीन, मैंने इनकी चाल को खत्म कर दिया, चाल को कामयाब नहीं होने दिया।